ابلیس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ شکیل صاحب مریم کے نام اپارٹمنٹ لگوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انابیہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، اور انابیہ کی والدہ جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور وہ یہاں پہ کہتی ہے شکیل صاحب کو کہ تم ان کو کیوں یہ سب کچھ دے رہے ہو۔ تو یہاں پہ مریم جب سنتی ہے تو مریم کہتی ہے اس سے کہ بابا جان آپ یہ سب کچھ مجھے نہ دیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شکیل صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں ضرورت، میں تمہارا باپ ہوں اور تمہیں میں اپنی بیٹی مانتا ہوں، تو یہ میں نے اپنی خوشی سے تمہیں دیا ہے اور یہ تمہارا ہے، اور میری بیٹی تو میری بنی نہیں، تم میری بیٹی نہیں تھی پھر بھی میری بیٹی کی طرح ہی ہو، اور تم میرا خیال رکھتی ہو، اور تم ہی نے میری عزت بچائی ہے۔ تو یہ اپارٹمنٹ کیا، اس طرح کے درجنوں اپارٹمنٹ میں تمہارے نام کر سکتا ہوں، تم میری بیٹی سے بڑھ کر مجھے پیاری ہو۔ تو یہاں پہ جو نابیہ کی والدہ ہے اس کو اس بات کا بہت دکھ پہنچتا ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے۔ جب شکیل صاحب کمرے میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نابیہ کی والدہ جو ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں کہ تم نے مریم کے نام اپارٹمنٹ کیوں لگوایا۔ اگر تمہیں مریم اتنی ہی اچھی لگتی ہے، اگر وہی تمہاری بیٹی ہے، اگر تم اپنی بیٹی سے بدلہ لینے کے لیے انابیہ کے کو جو ہے اپارٹمنٹ دے سکتے ہو، تو پھر تم یہ ساری جائیداد ہی اسی کے نام لگوا دو جو انابیہ کی بنتی ہے، تم ساری وہ جائیداد جو ہے مریم کو دے دو۔ تم اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم نے جو ہے وہ اپارٹمنٹ مریم کے نام کر دیا، اور انابیہ سے تم بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ شکیل صاحب کہتے ہیں میری جو بیٹی ہے، میری جو اپنی اولاد ہے، وہ اتنی نافرما بردار ہے کہ میں اب کیا تمہیں بولوں، ایسی اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ اور دوسری طرف وہ مریم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مریم جیسی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، اتنی فرما بردار بیٹی میں نے کسی کی نہیں دیکھی، اور میں اس کا باپ نہیں ہوں، پھر بھی اس نے میری عزت رکھنے کے لیے اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا، اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اور دوسری طرف جب اویس اور مریم آتے ہیں یہاں پہ مریم کی ماں کو ملنے کے لیے، اور یہاں پہ شکیل صاحب کے گھر جب وہ آتے ہیں تو یہاں پہ انابیہ جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی ان کو ذلیل کرنے کی، اور ایک طرف وہ مریم کو ذلیل کرتی ہے، باتوں میں بہت کچھ اس کو سناتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی انسلٹ کرتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتی ہے جی، وہ اویس کے پاس جاتی ہے اور اویس کو کہتی ہے کہ تم اب اس کے ساتھ کیسے خوش رہو گے، کیونکہ یہ تو شاویز کے ساتھ گھومتی تھی، اور اب تمہارے دل میں تو میں ہوں، اور دوسری طرف شاویز اور مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو اب تم کیسے اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو جان بوجھ کر ایسے ذلیل کر رہی ہے تاکہ جو اویس ہے وہ مریم سے نفرت کرنے لگ جائے، لیکن اویس یہاں پہ انابیہ کو کھری کھری سناتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انابیہ جو ہے وہ ایسے ہی جھوٹ بولتی رہتی ہے۔ بہرحال پھر بھی اس کو کافی حد تک جو ہے اس چیز کا شک ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو شاویز ہے وہ اور مریم کے درمیان کوئی نہ کوئی تو چکر ہے، کیونکہ جس طریقے سے انابیہ نے اس کے کان بھرے ہیں اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو مریم ہے اور شاویز ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو شاید پسند کرتے ہیں، یا شاویز جو ہے وہ مریم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو انابیہ ہے وہ جال بن رہی ہے، وہ اپنا راستہ کلیئر کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے۔ دوسری طرف جب انابیہ کے گھر شاویز کے والدین آتے ہیں تو یہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور شکیل صاحب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو شکیل صاحب جو ہیں وہ جب بولنے لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کب شادی کرنی ہے یا کب نہیں کرنی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے یہاں پر، اگر ہم بیٹھیں تو وہ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے۔ تو یہاں پہ شکیل صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد سے پوچھو، تمہاری ہی اولاد تمہیں یہاں پر لے کے آئی ہے، یعنی کہ یہاں پر انابیہ جو ہے وہ شکیل صاحب کا جینا حرام اس نے کیا ہوا ہے، دوسری طرف جو شاویز ہے اس نے اپنے والدین کو تنگ کیا ہوا ہے کہ میں نے وہیں شادی کرنی ہے، اور وہ جو ہے انابیہ کے گھر اپنے والدین کو لے کے آتا ہے۔ یہاں پر یہ ملاقات اتنی خاص نہیں رہتی، کیونکہ جو شاویز کے والدین ہیں ان کو شکیل صاحب کا جو لہجہ ہے وہ گرم لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت
غصے والے ہیں، اور یہاں پہ جو شکیل صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ شاویز کے والدین جو ہیں وہ ایسے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہیں۔ شاویز کے والدین شاویز کی وجہ سے پریشان ہیں، اور انابیہ کے والدین انابیہ کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ دونوں نے ان کا زینا حرام کا رکھا ہے۔ انابیہ اتنی شاطر لڑکی ہے کہ وہ اتنے جال بنتی ہے اور دوسروں کو اس جال میں پھنسا کر وہ پھر ایک نیا رستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ بہت ہی چلاک اور بہت ہی شاطر لڑکی یہ دکھائی گئی ہے۔ اس کی ایکٹنگ بھی بڑی لاجواب ہے، اور واقعی جیسے اس ڈرامے کا نام ہے نا ابلیس، تو ریالٹی میں بھی یہ حقیقت میں یہ ابلیس سے کم نہیں لگتی لڑکی۔ اس کی حرکتیں اور اس کی چالیں اور اس کے ڈرامے جو ہے اللہ معاف کرے اس سے، یہ ایک طرف شاویز کے پیچھے شاویز کو جو ہے بیوقوف بنا رہی ہے، اور شاویز کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن شاویز سے یہ پیار وغیرہ نہیں کرتی۔ دوسری طرف جو ہے وہ اویس کو جو ہے پٹیاں پڑھا رہی ہے مریم کے خلاف، تاکہ مریم اور اویس خوش نہ رہ سکیں۔ یعنی کہ بے شک مریم نے جو ہے قربانی دی ہے، انابیہ کی جگہ شادی کر لی اور انابیہ کے والدین کی عزت رکھ لی، پھر بھی انابیہ جو ہے وہ تب بھی اس کو نہیں بخش رہی، تب بھی وہ اویس کے کان بھر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مریم جو ہے وہ تو شاویز سے محبت کرتی ہے، تم سے تو اس نے مجبوری میں شادی کی ہے۔ بٹ یہاں پہ جو اویس ہے وہ غصہ کرتا ہے اور مریم کو کہتا ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور اس طرح کی باتیں مجھ سے نہ کرو، اور دل ہی دل میں اس کو اس چیز کا بہت غصہ آتا ہے اور برا لگتا ہے کہ کیوں مریم شاویز کے ساتھ جاتی تھی اس کی گاڑی میں، یا کیوں وہ اس کے گھر آتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اویس جو ہے وہ مریم کو لینے آتا ہے، کیونکہ وہ مریم کو چھوڑ کے یہاں پہ چلا جاتا ہے، تو بعد میں جب لینے کے لیے آتا ہے گاڑی پر، تو تبھی شاویز جو ہے وہ انابیہ کے گھر سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھتا ہے، تو یہاں پہ اویس کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے مریم سے ملنے آیا تھا، حالانکہ وہ تو آیا تھا انابیہ سے ملنے، اور انابیہ کے گھر اس کے اپنے والدین کو لے کر آیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی غلط فہمی اس کے دل میں آ جائے گی، یعنی کہ جو انابیہ ہے اس نے جو باتیں اویس کے کانوں میں ڈال دی ہیں، اویس جو ہے اب اس طرح سے سوچنے لگ جائے گا کہ واقعی ہی کچھ ایسا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال فی الحال جو مریم ہے اس کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، اور انابیہ بہت خوش ہے، اور باقی